السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سے ہم نماز کورس تجوید کا اسٹارٹ کرنے جا رہے ہیں۔ انشاءاللہ اس کورس میں ہم تجوید سے نماز سیکھیں گے انشاءاللہ، اور جو طریقہ ہے وہ بھی انشاءاللہ نیکسٹ ہم جو ہے کسی لیسن میں ہم سیکھیں گے۔ آج کے لیسن میں ہم نے تجوید سیکھنی ہے۔ پہلے ہم ایک تجوید کے لیسنس بنائیں گے، اس کے جو مسائل اور طریقہ وغیرہ وہ انشاءاللہ نیکسٹ ہم کسی لیکچرز پہ ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلا اللہ اکبر نیت کی جائے گی، اور اللہ اکبر کہنا۔ تجوید پہ آپ نے فوکس کرنا ہے، فوکس آپ کا سارا تجوید پر ہونا چاہیے کہ کس طرح سے ہم ادا کریں گے حرف کو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لفظ اللہ کے لام سے پہلے زبر ہے، لفظ اللہ کا لام موٹا پڑھا جاتا ہے۔ اللہ ہا حلق کے درمیان سب سے نیچے والے حصے سے پڑھا جائے گا۔ اللہ اکبر، اور را پہ پیش ہو یا زبر ہو تو اس کو موٹا پڑھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ سیکنڈ آ جاتا ہے ثنا، ہاتھ باندھ کر ثنا پڑھی جائے گی۔ تجوید سے دیکھ لیں اور اس کا ترجمہ بھی۔ اللہ اکبر کا اللہ، اللہ اکبر بڑا ہے۔ سبحان ثنا، سبحانک اللہم، یہاں پہ کون سے رول اپلائی ہو رہے ہیں اس پورے ثنا میں آپ دیکھ لیں۔ با قلقلہ کا حروف ہے، قلقلہ کا مطلب ہوتا ہے کہ حرف کو ہلا کر پڑھنا، اور 5 ہے یہ قلقلہ کے حروف، قاف طا با جیم دال، جہاں پر بھی یہ ہوں اور یہ ساکن کے ساتھ ہوں تو ان کو ہلا کر پڑھا جائے گا۔ صبح ہا کیا ہے؟ الف مدہ، زبر کے بعد الف خالی ہو تو اس کو الف مدہ کہتے ہیں۔ ایک الف کی مقدار کھینچا جائے گا، حرکات کو نہیں کھینچتے۔ جو میں اس لیکچر میں بتا رہی ہوں رولز، وہ نیکسٹ میں انشاءاللہ کوشش کروں گی کہ اس کو دوبارہ ریپیٹ کر لوں، لیکن آپ جو ہے اس کو اپنے نوٹ کرتے رہیں ساتھ ساتھ اور اس کو یاد کریں۔ سبحانک اللہ، کاف لام زبر، کل اللہ، لفظ اللہ یا اللہم کے لام سے پہلے زبر یا پیش ہوگا تو اللہ یا اللہم کا لام کو موٹا پڑھیں گے، تو اللہم کے لام سے پہلے زبر ہے کاف پہ، ٹھیک ہے؟ آپ دیکھ رہے ہیں تو اس کو آپ نے زبر کو لام کے ساتھ ملانا ہے اور لام کو صرف موٹا کرنا ہے۔ کاللہ، 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 کوئی مشکل نہیں ہے۔ کاللہم، اور میم مشدد پہ ہمیشہ غنہ کیا جاتا ہے، رول ہے یہ تجوید کا۔ وَبِحَمْدِکَ، ہا کو در حلق کے درمیان سے پڑھا جائے گا، میم ساکن ہے، دال دیکا۔ سبحانک اللہم وبحمدک اور کا کو کھینچنا نہیں ہے، کسی حرف کو بڑھا دینا یا کم کر دینا یہ لحن جلی ہوتا ہے، یعنی حرام غلطی ہے۔ اگر آپ اس کو غلط پڑھیں گے تو یہ حرام ہے۔ صحیح تلفظ سے نماز کو پڑھنا سیکھیں۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اگر نہیں صحیح پڑھیں گے تو بجائے اس کی کہ آپ تعریف کریں اللہ کی تو نعوذ باللہ وہ کفریہ کلمات بولے جاتے ہیں۔ وبحمدک، آگے ساتھ پڑھیں۔ وتبارک، کس، با الف مدہ، را پہ زبر ہے تو اس کو موٹا کریں گے، کاف سین سے ملے گا، کس، موکا، موکا وا، موکا وا، اور کی حرکات کو کھینچنا نہیں ہے آپ نے، جیسے کہ موکا ایسے نہیں کھینچنا آپ نے، صرف حروف مدہ ہوگا تب کھینچا جائے گا حرف، یا مد ہوگا تب کھینچا جائے گا۔ وتبارک اسمک وتعالی جدک، وتعالی جدک، کیا ہے؟ کھڑی الف مدہ ہے، یہ زبر کے بعد خالی الف ہے، الف مدہ کہلائے گا۔ کھڑی حرکات ہو تو وہ حرف بھی ایک الف کی مقدار کھینچا جائے گا۔ وتعالی جدک، اور جس پہ حرف پہ تشدید ہو، مشدد یا ڈبلیو سائن ہو تو اس کو 2 بار پڑھتے ہیں اور اس کو دباؤ ڈال کر اور اس پہ سختی کر کے پڑھا جائے گا۔ جدک ولا الہ غیرک، ولا الہ غیرک، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ غین موٹا حروف ہے، اس کو موٹا کریں گے۔ جو آپ کو یہاں پہ
آسانی کی ہوئی ہے. جو گرین میں شو ہو رہا ہے وہ موٹا کرنا ہے حروف، جو بلو میں ہے اس پہ آپ قلقلہ کریں گے، جو سامنے آپ پوسٹ پہ دیکھ رہے ہیں. جو پنک میں اس پہ غنہ کیا جائے گا. غنہ کہتے ہیں ناک سے نون یا میم کی آواز کو نکالنا. اس کو نون یا میم کی آواز کو ناک میں ایک الف کی مقدار روکنا غنہ کہلاتا ہے. سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک. ریپیٹ کریں. سبحانک اللہم وبحمدک. سیم ایز اٹ از پڑھنے کی کوشش کریں، کھینچنا نہیں ہے حروفوں کو سوائے ان کے جو حروف مد ہیں. وبحمدک وتبارک اسمک کاسمک وتعالی جدک جدک ولا الہ غیرک. ہوپس ہو کہ آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہے. اب اس کے ترجمے کی طرف چلتے ہیں. سبحانک اللہ، سبحان پاک ہے، کا تو، اے اللہ تو پاک ہے. اللہم اے اللہ، سبحانک اللہم اے اللہ تو پاک ہے. وبحمدک، حمد کہتے ہیں تعریف کو. وبحمدک میں آپ کی تعریف کرتی ہوں. وتبارہ، بارہ یعنی برکت والا ہے. قسم کا، قسم کا آپ کا نام، آپ کا نام برکت والا ہے. وتعالی اور شان آپ کی، جد کا بہت بلند ہے، آپ کی شان بہت بلند ہے. ولا اور نہیں، الہ کوئی معبود، غیرک آپ کے سوا، آپ کے سوا کوئی معبود نہیں جس کی ہم عبادت کریں، کوئی ایسا نہیں ہے. تو اس کا ترجمے کے ساتھ آپ نے اس کو یاد کرنا ہے اور تجوید بھی اس کی یاد کرنی ہے. اس پہ محنت کریں انشاءاللہ تعالی. پہلے اس کو درست کریں ثنا کو، اور انشاءاللہ پھر اس کے آگے آپ کو نیکسٹ سبق دیا جائے گا. نیکسٹ کلاس میں ملاقات ہوگی. ایک بار پھر ریپیٹ کر لیں. سبحانک اللہم وبحمدک وبحمدک وتبارک اسمک وتبارک اسمک وتعالی جدک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. لا کو کیوں کھینچا؟ اس پہ مد ہے اس لیے. ہا اور ہا دونوں میں فرق ہے. ہا دو چشمے والا حلق کے سب سے نیچے والے حصے سے پڑھا جائے گا، اور ہا حلق کے درمیان سے پڑھنا ہے. اس کی آپ نے پریکٹس کرنی ہے خوب اچھی طریقے سے. انشاءاللہ تعالی نیکسٹ کلاس میں ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.